السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے ورودھ کا تیسرا طریقے میں اتیاچار اور دمن چکر بارے میں جانیں گے۔ سن 4 نبوت میں اسلامی دعوت کے سامنے آنے کے بعد مشرکوں نے اس کے خاتمے کے لیے پچھلی کارروائی دھیرے دھیرے انجام دی۔ مہینے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا یہ طریقے اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں اثردار ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو آپسی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی، اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بات تو بالکل سوابھاوک تھی کہ دم چھلے اور گنڈے اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑے اور ان کی مرضی اور خواہشوں کے مطابق حرکت کرے۔ چنانچہ مسلمانوں اور خاص طور سے کمزوروں پر ایسی مصیبتیں توڑی گئیں اور انہیں ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ نیچے کیول ایک جھلک دی جا رہی ہے۔ ابو جہل جب کسی پرتشٹھت اور شکتیشالی آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو بڑے گھاٹے سے دبوچ کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی بھڑکا دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کی جانکاری ہوئی تو ان کا دانا پینا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ بڑے لاڈ پیار سے پلے تھے، جب پریشانیوں سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کینچلی چھوڑتا ہے۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کو اتنی سزا دی جاتی کہ ہوش و حواس جاتا رہتا اور انہیں یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیمہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیمہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا، پھر بھی وہ احد احد کہتے رہتے۔ خود امیمہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کام کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی بہت زیادہ ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزیٰ کی پوجا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی کہتے، احد احد، اور فرماتے، اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوارا ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک دن یہی کارروائی جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گزارا ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے ماں باپ نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرک، جن میں ابو جہل پیش تھا، کڑی دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کے تپن سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اس طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور حضرت ثمیمہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے باپ کا نام خیاط تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرک کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ مجبور ہو کر انہوں نے مشرکوں کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے آئے۔ اس پر یہ آیت اتری، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غصہ اور عذاب زبردست ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل اللہ پر مطمئن ہو، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت ابو فخی، جن کا نام افلاح تھا، یہ اصل میں قبیلہ ازد سے تھے اور بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکے۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہی، یہاں تک کہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار مشرکوں نے ان کا پاؤں رسی سے باندھا اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر اس طرح گلا دبا دیا کہ سمجھ مر گیا ہے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت خباب بن ارطہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام عمار کے ایک غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو اس کی مالکن انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور بڑھوتری ہوتی۔ مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتی، کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دھڑکتے انگاروں پر ڈال دیا، پھر اس پر گھسیٹا اور دبایا رکھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی سے آگ بجھی۔ حضرت زمیرہ رومی لونڈی تھی، مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں۔ اتفاق سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ مشرکوں نے کہا، دیکھو، تم پر لات و عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، یہ لات و عزیٰ کی مار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی اور سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرک کہنے لگے، یہ محمد کا
جادو ہے۔ ابیس بنو زہرہ کی لونڈی تھی، وہ اسلام لائی تو مشرکوں نے انہیں بھی سزائیں دی۔ مکھیہ روپ سے ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں سزائیں دیتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمیر بن سہیل کی لونڈی مسلمان ہوئی تو عمر بن خطاب انہیں سزائیں دیتے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے، اللہ کی قسم، میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف تھک کر چھوڑا ہے۔ وہ کہتی، تیرے ساتھ تیرا پروردگار بھی ایسا ہی کرے گا۔ حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی بھی بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی، اسلام لے آئی تو انہیں بھی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا۔ غلاموں میں عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ اسلام لانے پر انہیں بھی اتنی سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہ و عنہم اجمعین۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے باپ ابو قحافہ ان پر غصہ ہوئے، کہنے لگے، بیٹے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنوں آزاد کر رہے ہو، مضبوط لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے قرآن اتارا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پرشنسا کی اور ان کے دشمنوں کی نندا کی۔ فرمایا، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوں گے جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری۔ اس سے مراد امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا، اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے بزرگ رب کی مرضی کی طلب رکھتا ہے۔ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پیڑا دی گئی۔ انہیں اور ان کے ساتھی طلحہ بن عبید اللہ کو نوفل بن خویلد نے پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ انہیں نماز نہ پڑھنے دے بلکہ دین اسلام سے بھی باز رکھے، مگر انہوں نے اس کی بات نہ سنی۔ اس کے بعد اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں بندھن سے آزاد اور نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کو قرینین ایک ساتھ باندھے ہوئے کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام نوفل کے بجائے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے کیا تھا۔ سار یہ ہے کہ مشرکوں کو جس کسی کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کو پیڑا ضرور پہنچائی، اور کمزور مسلمانوں، مکھیہ روپ سے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں یہ کام آسان بھی تھا، کیونکہ کوئی نہ تھا جو ان کے لیے غصہ ہوتا اور ان کی حمایت کرتا، بلکہ ان کے سردار اور مالک انہیں خود ہی سزائیں دیتے تھے اور بدمعاشوں کو بھی ابھارتے تھے۔ البتہ بڑے لوگوں اور اشراف میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو ان کو پیڑا پہنچانا ذرا آسان نہ ہوتا، کیونکہ وہ اپنی قوم کی حفاظت اور بچاؤ میں ہوتا۔ اس لیے ایسے لوگوں پر خود ان کے اپنے قبیلے کے اشراف کے سوا کم ہی کوئی جرأت کرتا تھا۔
وہ بھی بہت بچ بچا کر اور سوچ سمجھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔